إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر الآية. وقال الله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من أموال الناس يريد أداءها فقد أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها فقد أتلفه الله عنه. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم من بعد أمنها. قيل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: الدين. رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری، ہر طرح کی عبادات اور بندگی اس اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے جو رب العالمین ہم تمام پر اپنی بے شمار نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو نازل کرتا ہے، جو رب العالمین ہم تمام کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، داتا ہے، معبود برحق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، غریبوں اور امیروں سب کو نوازنے والا ہے۔ وہی رب العالمین ہے جس کی مرضی اور مشیت سے یہ موسم بدلتے ہیں، یہ دن اور رات آتے جاتے ہیں، اسی کی مرضی اور مشیت سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس پاک پروردگار کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا ہے جو ہر عیب سے پاک، بے نیاز ہے، سدا زندہ اور سلامت رہنے والی ذات ہے۔ درود و سلام کے بے شمار نذرانے سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز سامعین، پس پردہ عزت و احترام کے لائق اسلامی خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں جو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت مال و دولت کی نعمت ہے۔ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اس کو حلال طریقے سے کمائے، حلال راستوں پر خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صدقہ اور خیرات کرے،
اس مال میں اسراف اور فضول خرچی سے بچے، اس مال میں قرابت داروں، رشتہ داروں، اڑوس پڑوس، محتاجوں اور مسکینوں کا حق ادا کرے۔ تو یہ مال اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس مال کے ذریعے سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس مال کو کما کر، اس مال کو صحیح برت کے آدمی جنت کے اعلیٰ درجات کو پا سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں جو مالدار تھے ان میں سے اکثر نے اپنے مال کے بدلے میں اللہ کے نبی سے کئی ایک مرتبہ جنت کی بشارتیں سنی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے موقع پر مال خرچ کیا، غرباء اور مساکین کی امداد میں مال خرچ کیا، لوگوں کے کھانے پینوں کا انتظام کیا، غلاموں کو آزاد کیا، اور ایسے موقعوں پر انہوں نے اللہ کے نبی سے جنت کی بشارتیں سنی۔ وہ مالدار تھے اور اپنے مال کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کی جنت کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہہ دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ لیکن اسی آزمائش کو صحابہ کرام نے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا لیا۔ عقل مند انسان، مومن انسان، متقی انسان، اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھنے والا انسان کبھی بھی اس دنیا کے فتنوں میں نہیں پڑتا، بلکہ دنیا کے فتنوں سے گزرتے ہوئے بھی وہ ان فتنوں کو اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے، ان میں سے بہت ساروں نے مال کمایا، مالدار تھے، رئیس تھے، لیکن ان کا مال ان کے لیے باعث فتنہ نہ بن سکا۔ ان کا مال ان کے لیے جنت کی بشارت، آخرت کی کامیابی، جنت کے حصول کا ذریعہ بن گیا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو بہت ساری چیزوں سے آزماتا ہے، وہیں مال کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ اس مال کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، ثمرات میں، پھلوں میں کمی کر کے، مال میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ کسی کے لیے یہ مال کم ہو کر کے فتنہ بن جاتا ہے، اور کسی کے پاس یہ مال زیادہ مقدار میں آ کر فتنہ بن جاتا ہے۔ مال کی آزمائش، مال کا فتنہ دونوں طرح سے ہے۔ جو غریب ہے، جو مال کے لیے ترس اور تڑپ رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میرے لیے کیا فتنہ ہے۔ اس کے پاس پیسہ نہ ہونا بھی اس کے لیے فتنہ ہے، اور جس کے پاس کثرت سے مال پڑا ہوا ہے، بے حساب مال کی فراوانی ہے، اس کے پاس مال کا زیادہ ہونا بھی اس کے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اس کی کیفیتیں اور اس کی صورتیں میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا کہ مالدار کے لیے مال کیسے فتنہ بنتا ہے اور غریب کے لیے مال کیسے فتنہ بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مال اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ انسان کو اس دنیا میں گزر بسر کرنے، جینے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک گھر خریدنا ہے، گھر میں زندگی گزارنی ہے، مال کی ضرورت ہے۔ کھانا پینا ہے، پیسے کی ضرورت ہے۔ لباس پہننا ہے، مال کی ضرورت ہے۔ انسان کو ضروریات کی چیزیں خریدنی ہے، مال کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور بچوں کے لیے ان کی تربیت کا انتظام کرنا ہے، پیسہ درکار ہے۔ بہت ساری ضرورتیں زندگی کی ایسی ہیں جو مال سے جڑی ہوئی ہیں۔ مال کے بغیر ضروریات زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یاد رکھیں، زندگی میں صرف ضروریات ہی نہیں ہوتی، ضروریات کے ساتھ ساتھ کمالیات بھی ایک چیز ہے۔ ضروریات کا مطلب انسان کو ضرورت بھر غذا مل جائے، جسم ڈھانکنے والا لباس مل جائے، سر چھپانے کے لیے چھت مل جائے، ذاتی ہو یا کرائے کا ہو۔ انسان کو سفر کرنے کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق سواری مل جائے، اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھی درسگاہ مل جائے، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ لیکن اس سے آگے جائیں، کمالیات زندگی ایک اور چیز ہے جس کے اندر انسان ضروریات سے اوپر اٹھ کر زندگی کو اور بہترین بنانے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، مزین کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کی نظروں کے سامنے باروب اور حسین و جمیل بنانے کے لیے اس میں انسان اپنے اور زیادہ ایفرٹس ڈالتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے۔
گھر میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ضروریات کی چیزیں ہیں، لیکن اس سے آگے ہٹ کر ڈیکوریشن، خوبصورتی، بناؤ سنگھار، اضافی چیزیں، یہ سب کمالیات ہیں، یہ سب کمالیات کی چیزیں ہیں۔ لباس، 4-5 جوڑے لباس، 8-10 جوڑا لباس انسان کے گزر بسر کے لیے کافی ہے۔ ہر مہینہ خریدے جانے والا کپڑا، ہر مہینے میں 2-2 3-3 مرتبہ ہونے والی شاپنگ، یہ کمالیات ہے۔ یہ ضرورت سے اوپر اٹھ کر انسان اپنے آپ کو مزین بنانے کی انتھک کوشش کر رہا ہے۔ ایک گاڑی کافی ہے، انسان 4-4 5-5 گاڑیاں خرید رہا ہے۔ ایک اچھی گاڑی کافی ہے، معاشرے میں اسٹیٹس اور لیول برقرار رکھنے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو اونچا بنانے کے لیے اونچی سے اونچی، مہنگی سے مہنگی، قیمتی سے قیمتی گاڑی خریدتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کمالیات ہے، زندگی کی ضروریات نہیں ہے۔ ایک موبائل فون جو اس کی لوگوں کے ساتھ بات چیت اور تعلقات اور رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہے، لیکن وہی موبائل فون جب لوگوں کا دیکھا دیکھی، کمپٹیشن اور لوگوں کی برابری، اسٹیٹس کو اور لیول کو مینٹین کرنے کے لیے موبائل فون خریدتا ہے، مہنگے سے مہنگا، اونچے سے اونچا، مارکیٹ میں جو فی الوقت ٹرینڈ چل رہا ہے وہ لیں گے، یا پھر اب جو نکلا ہے وہ لیں گے۔ یہ کمالیات زندگی ہے، ضروریات زندگی نہیں۔ تو ان دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے کہ ضروریات زندگی کیا ہے اور کمالیات زندگی کیا ہے۔ ضروریات زندگی کے ساتھ آدمی جو گزر بسر کرتا ہے وہ مومنانہ زندگی ہے، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ زندگی ہے، اور زندگی میں جہاں کمال ڈھونڈتا رہ جائے گا، اونچے سے اونچا ڈھونڈتا رہ جائے گا، اسٹیٹس کے پیچھے پڑتا رہ جائے گا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان قناعت پسند نہیں، صبر کرنے والا نہیں، شکر کرنے والا نہیں۔ اب ایسے ہی انسان کے لیے مال فتنہ بنتا ہے، ایسے ہی انسان کے لیے مال فتنہ بنتا ہے۔ اب اس کے پاس نہیں ہوگا تو بھی فتنہ ہوگا، اس کے پاس ہوگا تو بھی فتنہ ہوگا، نہیں ہوگا تو کیسے فتنہ ہوگا؟ خواہشات کو کچلنے کا عادی نہیں ہے، کمالیات کو اپنانے کا عادی ہے، زندگی میں اونچے سے اونچا چاہنے اور پانے کا شوق اس کو ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ اس کے پاس نہیں ہوگا قرض لے گا، اس کے پاس نہیں ہوگا لون لے گا، اس کے پاس نہیں ہوگا لوگوں کو ڈبائے گا، دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، اس کے پاس نہیں ہے تو بھی فتنے میں پڑ رہا ہے مال کے، غریب ہے لیکن خواہشات اونچی ہیں، کمالیات اونچے ہیں، ضرورت کی زندگی نہیں گزارنا چاہ رہا ہے، خواہشات کی زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ پیسہ نہ ہونے کے باوجود مال کے فتنے میں پڑے گا، کہیں سے قرض لے لے گا، کسی کو ڈبا دے گا، کہیں بینک سے لون لے لے گا، کسی کو جھوٹ بول دے گا، کسی کو کوئی چیز چھین لے گا، چرا لے گا، کچھ بھی کرے گا۔ یہ غریب بھی فتنے میں ہے، مال کے نہ ہونے کے باوجود مال اس کے لیے فتنہ بن گیا۔ دوسرا مالدار ہے، اللہ نے اس کو خوب مال دے رکھا ہے، اب وہ کمالیات کی زندگی جینا چاہ رہا ہے۔ یہ فون ابھی لیا، 6 مہینے یوز کر لیا، اب اچھے سے اچھا فون آیا ہے مارکیٹ میں، اس کی ضرورت نہیں، اس کو ہٹاؤ، اچھا لینے کی کوشش کر رہا ہے، مال زیادہ ہے، چب رہا ہے، یہ چھوڑا وہ لیا، پھر وہ چند یوز کیا، اس کو چھوڑا، پھر کچھ اور لیا، مال فتنہ بنا ہوا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، بے دریغ اڑا رہا ہے پیسے کو، مہنگے سے مہنگا کھانا، مہنگے سے مہنگا کپڑا، مہنگے سے مہنگا موبائل، مہنگی سے مہنگی گاڑی، 1 سے 4 چیزیں اس کے پاس فراوانی کے ساتھ موجود ہے، فضول خرچی اور اسراف کر رہا ہے، اس کے پاس مال ہے اور یہ مال کے فتنے میں پڑا ہوا ہے، دونوں کے لیے فتنہ ہے۔ تو انسان جتنا کماتا ہے اور کتنا خرچ کرتا ہے، دونوں میں بیلنس کرے، موازنہ کرے، تو زندگی اعتدال میں گزرے گی، ماڈولیشن میں گزرے گی۔ انسان کما رہا ہے 10,000 روپیہ، گھر کے اخراجات بھی ہیں 7-8 ہزار روپیہ، تو 1-2 ہزار بچ جائے گا، لیکن انسان کی خواہشات اتنی ہیں، کما 10 رہا ہے اور کمالیات زندگی کے پیچھے بڑھ کے 20,000 مہینے میں خرچ کر رہا ہے، تو اب لازم سی بات ہے باقی 10,000 یا تو کہیں سے قرض لے گا، یا تو کسی سے لون لے گا، یا کہیں سے لوٹے گا، چوری کرے گا، کچھ بھی کرے گا۔ خواہشات کم کرنے کا عادی نہیں ہے، بیلنس کرنا نہیں جانتا زندگی میں، یہ میری انکم ہے اور یہ میرے اخراجات ہیں، دونوں میں برابری کرنا ضروری ہے۔ مرد ہو یا عورت، ہر میاں بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری کمائی، ہماری آمدنی کتنی ہے اور ہمارے اخراجات کتنے ہیں، اپنی کمائی کے مطابق
اپنی آمدنی کے مطابق اگر انسان اخراجات بنا لے اور اپنی ضروریات کو پورا کر لے یقیناً خوشحال زندگی بسر کرے گا. لیکن کمائی کتنی بھی ہو خواہشات کم نہیں ہونی چاہیے، زندگی کا کمال نہیں جانا چاہیے، اچھے سے اچھا سب کچھ چاہیے. تو یاد رکھو وہ زندگی مشکلوں میں کٹے گی، وہ زندگی ناشکری میں کٹے گی، وہ زندگی قرضوں کے بوجھ میں کٹے گی، وہ زندگی ہمیشہ پریشانی میں کٹے گی. اس انسان کو یا اس گھر کے افراد کو کبھی چین نہیں آئے گا، کبھی سکون نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے اس منحوس سسٹم کو، قرض کے اس غلیظ عادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی نے لوگوں کے لیے منع کیا اور اس سے بچنے کی تعلیم دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرض سے پناہ مانگا کرتے، قرض سے بچنے کی دعائیں کیا کرتے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ قرض کے بوجھ سے بچنے کے لیے یا قرض سے بھاگنے کے لیے اتنا کیوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، کیوں قرض سے آپ اتنا ڈرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے قرض سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کیونکہ اگر قرض کے معاملے میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو یہ قرض انسان کو بے غیرت، جھوٹا، بے ایمان، خائن بنا کے چھوڑتا ہے. قرض لینے والا بے غیرت ہو جاتا ہے، اس کی غیرت مر جاتی ہے، وہ بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نہیں شرماتا، وہ بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے سے نہیں کتراتا، اس کی غیرت مردہ ہو جاتی ہے. ایک بار مل جائے قرض، دو بار مل جائے، وہ ہر معاملے کو آسان سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، قرضہ لیں گے کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آسانی سے قرض مل جائے گا کر لیں گے. غیرت مر جاتی ہے، پھر اس کے لیے مانگنا آسان ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، اس انسان کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت تیزی سے سرایت کرتی ہے. آپ دیکھیں قرض لینے والوں کو جھوٹ بولنا ان کا پیشہ بن جاتا ہے. کیوں؟ قرض لیتے ہیں، کوئی مجبوری میں لیتا ہے، کوئی خواہشات کے لیے لیتا ہے، کوئی بلا وجہ لیتا ہے، کوئی سخت مشکل میں لیتا ہے. لیکن لینے کے بعد جب ادائیگی کے وقت اس سے وہ پیسہ نہیں نکل پاتا تو پھر انسان لوگوں کو پھر آنا شروع کرتا ہے. جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ایک وقت دے کر کے وعدہ خلافی کرنا، سارے گناہ اس کے پاس آ جاتے ہیں صرف قرض کی وجہ سے. جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدے کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے لوگوں کو، خائن بن جاتا ہے لوگوں کی امانت میں، اور کبھی کبھی پیسہ اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی قرض دینے کو دل نہیں چاہتا، واپس لوٹانے کو، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ دینے کے بجائے اس کو تھوڑا سا اور ٹال دیں گے، ابھی یہ پیسہ ہم خرچ کر لیں گے. اپنے اوپر یہ خرچ کرتا ہے، دینے کے وقت کو ٹالتا ہے، یہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی ہمیشہ قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا لا تخیفوا انفسکم من بعد امنھا، کہ اے لوگوں اپنے نفسوں کو خوف میں مبتلا نہ کرو امن کے مل جانے کے بعد. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیف یا رسول اللہ، کیسے ہوگا اسے؟ اور کیوں ہوگا کہ ایک آدمی کو امن مل گیا، سکون مل گیا، اس کے بعد وہ انسان خود اپنے آپ کو خوف میں مبتلا کر لے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الدین، قرض کی وجہ سے تمہارے دلوں کو اللہ نے امن دے رکھا ہے، سکون دے رکھا ہے، تم اپنے آپ کو قرض لے کر کے خوف میں مبتلا کرتے ہو، بدامنی میں مبتلا کرتے ہو. انسان اچھا خاصا ہے، کم کھا رہا ہے، کم پہن رہا ہے، لیکن سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے. قرض لے کر کے وہ انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بھئی قرض دینا ہے. وہ بھی غیرت مند انسان بے غیرت ہوگا تو لاکھوں کا قرض لے کے سکون کی نیند مارے گا، لاکھوں کا قرض اس کے اوپر ہو سکون سے سو جائے گا. مقروض قرض لینے کے لیے آئیں گے تو کہے گا نہیں ہے میرے پاس، کیا کرو گے، جان لو گے میری؟ ان کو الٹا ڈانٹے گا، ان کے اوپر روب جھاڑے گا، دیتا بھی نہیں ہے، اوپر سے بڑی بڑی باتیں. تو یہ بے غیرت لوگوں کا حال. جو غیرت مند ہوگا مجبوری میں قرض لے گا تو کیا کرے گا؟ خوف میں مبتلا رہے گا، پریشانی میں ہوگا، وہ قرض اس کے سینے پر بوجھ جیسا ہوگا، راتوں کو نیند نہیں آئے گی اس کو، غیرت مند انسان کو. اور بے غیرت لوگوں کا لاکھوں ڈبا کر کے بھی مست سوتا ہے. اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ من اموال الناس يريد اداءها فقد ادى الله عنه، جو شخص لوگوں سے ان کا مال لیتا ہے اس نیت سے کہ قرض ادا کر دوں گا، میں مجبوری میں لیا ہے، ہاسپٹل کے لیے
پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، کھانے پینے کی مجبوری ہے، فاقے کا گزارا چل رہا ہے، ایسے وقت میں اگر قرض لیا اور اس نیت سے لیا کہ آتے ہی واپس لوٹا دوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا فقد ادى الله عنه، تو اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف سے قرض ادا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ آسانیاں کرتا ہے۔ ومن اتلفها، اور جو کوئی ڈبانے کے ارادے سے لے، جو کوئی گرانے کے ارادے سے لے، فقد اتلفه اللہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی پریشان رکھتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا یہ قرض اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے قرض لینے سے منع کیا پہلے تو، اور جو قرض لیا کرتے تھے ان کی اللہ کے نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ایک نماز جنازہ میں آپ شریک ہوئے، آپ کو پتا چلا کہ اس میت پر 2 دینار کا قرض ہے۔ کتنے؟ 2 دینار، اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تقریباً 4-5 ہزار ہی ہوتے ہیں، اتنا ہی قرض باقی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہما علیہ، وہ 2 دینار میرے اوپر ہے، میں قرض دے دوں گا اس کی طرف سے۔ پھر اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی۔ دوسرے دن پوچھا کیا ہوا قتادہ، تم نے اس کا وہ قرض ادا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کل کی ہی بات ہے، دونوں میں کل ہی تو اس کا جنازہ ہوا ہے، کل ہی اس کو دفن کیا گیا ہے، میں ادا کر دوں گا۔ گئے اور پھر وہ قرض ادا کر کے آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی اب ادا کیا ہے میں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تک اس کا جسم آگ کی گرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا، اس کی چمڑی، اس کا جسم ابھی تک عذاب محسوس کر رہی تھی، اب اس کے جسم کو راحت ملی ہے، اب اس کو سکون ملا ہے۔ 2 دینار کا قرض، لاکھوں کا قرض لے کے ڈبا دینے والے، بینکوں سے لون لے کے جو دھوکہ دے دینے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں سود خوروں کے بینک ہیں، ان سے پیسہ لے کے ان کو ڈبانا کوئی بڑی بات نہیں، ڈبا دو ان کو، وہ سود خور کا ہو یا کافر کا ہو۔ چور کے پاس سے چرانا بھی چوری ہی کہلاتا ہے، ڈاکو کے پاس سے لوٹنا بھی ڈکیتی ہی کہلاتا ہے۔ آپ کسی بینک سے لون لے کے اس نیت سے ڈبا دیں کہ وہ کافروں کا بینک ہے، سودی بینک ہے، اس کو دینا کیا ضروری ہے، ڈوبنے دو، ہمارا ہی پیسہ ہے۔ ڈبا دیتے ہیں، یہاں ڈبائیں گے، قیامت کے دن جب تک آپ ایک پائی ادا نہیں کر دیتے جنت میں آپ کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا مقروض انسان کے لیے اگر 3 سفارشیں بھی کی جائیں، 3 بڑے بڑے اولو العزم لوگ بھی جا کر کے قیامت کے دن سفارش کریں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا وہ قرض کوئی ادا نہ کر دے۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ تو کیا اسلام نے قرض لینے کو حرام قرار دیا؟ نہیں، قرض لینا حرام نہیں ہے، قرض لیا جا سکتا ہے مجبوری کے وقت، ضرورت کے وقت، مشکل کے وقت، ضروریات زندگی کے لیے، کمالیات زندگی کے لیے نہیں۔ کھانے پینے کی کمی ہے، قرض لے لیا آپ نے، کوئی ہاسپٹل کا معاملہ ہے، بیماری ہے، قرض لیا آپ نے، کوئی مشکل بات نہیں۔ کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ کا گھر کا وہ معاملہ ہے، قرض لے کر آپ اس معاملے کو حل کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن غیر ضروری چیزوں میں لوگ قرض لے کے شادیاں کر رہے ہیں، اور صرف شادی نہیں، شادی میں بینڈ باجا، پٹاخے، شادی میں ناچنے والیوں کو بلانا، گانے والیوں کو بلانا، ایسے شادیاں قرضوں پہ ہو رہی ہیں، قرض لے کے کر رہے ہیں لوگ۔ پڑھانا ہے بچے کو، کیا پڑھانا ہے؟ ڈگری دلوانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پیسہ نہیں ہے کالج میں دینے کے لیے، قرض لے کے پڑھا رہے ہیں۔ کون اتنا زبردستی کون کر رہا ہے آپ کو پڑھانے کے لیے؟ مت پڑھائیے آپ یہ تعلیم، یہ آپ کا ضرورت پر قرض لینا نہیں ہوا، یہ زبردستی کا قرض ہے۔ قرض ضرورت کے موقع پر تبھی کہا جائے گا، بچہ بیمار ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل کا معاملہ ہے، کھانے پینے کی بالکل تنگی ہے، ایسے معاملات میں آپ قرض لے رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور مجبور کرنے والے بھی مجبور کرتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملے میں اکثر یہ قرض دیا جاتا ہے، جوڑے کی رقم ہونا، بچی والا بیچارہ غریب باپ نہیں دے سکتا، دولہے والے ہیں کہ فقیر بھکاری بن کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب وہ کیا کریں؟ قرض لے کے اس کو جوڑے کی رقم دے رہا ہے۔ اس کی بچی کو سونا ڈالنے کے لیے یہ مجبور کر رہے ہیں، اتنا سونا ڈالنا تمہاری بچی کو، تیرا کیا ہے اس میں؟
بعد میں لے کے بیچ لینے کے لیے, بعد میں نکال کے اس کو کھا جانے کے لیے مجبور کر رہے اتنا سونا ڈالنا. ارے اس کی بچی ہے, وہ ڈالے گا نہیں ڈالے گا, تیرا کیا؟ وہ قرض لے کے ڈال رہا ہے بیچارہ, مجبور کر رہے ہیں ایک باپ کو. ایسی مجبوریوں میں وہ قرض کے راستوں کی طرف جا رہے ہیں, معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے, جنگل بنا رکھا ہے. غیر ضروری موقعوں پر, اور شرم آتی ہے ان شادیوں کو دیکھ کر جن میں باجے بجتے ہیں, جن میں پٹاخے جلتے ہیں, اور بعد میں پتا چلتا ہے قرض لے کے کیا تھا, قرض پھیر رہا ہے. شادی کے 1-1 سال 2-2 سال بعد تک قرض پھیر رہا ہے. کس نے کہا تھا تجھ سے لوگوں کا پیسہ لا کے آتش بازی کر, لوگوں کا پیسہ لا کے چنگاریوں اور آگ کے حوالے کر؟ یہ بجانے پٹاخے پھوڑنے کے لیے لوگوں کا حلال پیسہ اتنا تمہیں سستا لگتا ہے؟ اگر یہ کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی اور یہ پیسہ تمہارے ذمے رہ گیا, یاد رکھو تم بھلے موحد ہو, تم توحید پرست ہو, تم کتنے ہی حج کیے ہوئے ہو, تم کتنے ہی نمازی ہو, اگر یہ قرض سر پہ لے کے مر گئے, جب تک تمہارا قرض کوئی نہیں ادا کرے گا جب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے. یہ قرض ادا ہوگا تو تمہارا راستہ آسان ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں قرض ادا نہیں بھی کروں گا تو میرا اللہ کا معاملہ نہیں, اللہ کا نہیں, تمہارا اور اس آدمی کا معاملہ ہے جس کا پیسہ لے کے تم ڈبا رہے ہو, جس کا پیسہ لے کے تم برباد کر رہے ہو. اس آدمی کا اور اللہ کا, اس آدمی کا اور تمہارا معاملہ ہے. قیامت کے دن پکڑے گا, اور جب تک تم اس کو اس کا حق نہیں دو گے اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا, اور اللہ بھی تمہیں جنت میں جانے نہیں دے گا, بھلے تمہارے پاس نیکیوں کے پہاڑ موجود ہو. میرے بھائیوں, قرض کے اس معاملے کو اتنا ہلکا اور اتنا آسان نہ سمجھو. لوگ آج کل قرض لینے کے بعد لیتے بڑی آسانی سے ہیں. لیتے وقت دیکھنا بھولی بھالی شکلیں, معصوم چہرے, میٹھی زبانیں لا کر کے, بھائی بڑی مجبوری ہے, بہت پریشان ہوں, آپ سے امید تھی آپ دیں گے اس لیے آپ کے پاس آیا, کسی کو بھی فون نہیں کیا, کسی کے پاس نہیں گیا, آپ سے ایک ہمدردی ہے, آپ میرے بھائی جیسے ہیں اس لیے آپ کے پاس آیا. یہ مہینہ ہے, دیکھو اس مہینے میں دے دوں گا, 1 ڈلنے نہیں دوں گا, تاریخ 1 سے 10 کے اندر کیسا بھی دے دوں گا, وہ تاریخ میں ڈلیں گے انشاءاللہ. ریڈی ہے, دوسرے دینے کو تیار ہے, وہاں سے پیسے اٹکے ہوئے میرے, وہ آتے ہی دے دوں گا آپ کو. اللہ فلا 50 باتیں سامنے والے کا بھروسہ جیتنے کے لیے, اتنی میٹھی میٹھی باتیں کیوں؟ اس کے جیب سے پیسہ نکالنا ہے. جھوٹ بولیں گے, اس کو بہکائیں گے, اس کو پھسلائیں گے, اس کا پیسہ نکالیں گے جیب سے. جب وہ دے گا, اب دے کے بیچارہ ہاتھ جوڑتے پھرنا, بھائی کیا ہوا جی, بھائی کیا ہوا جی, اتنا ٹائم ہو گیا, بھائی آپ دیے سو ٹائم بھی چلے گیا, 2 مہینے بڑھ گئے, 4 مہینے بڑھ گئے, ہاؤ دیں گے, کہاں جا رہے, ہاؤ دیتے بھائی, بھاگ جا رہے, چور سمجھ رہے نہیں ہے, کیا کرتے بولو, مار دیتے میرے کو, جان لیتے. ارے باپ رے, لیتے وقت ایسی سوچا تھا تو, جب لینے آیا تھا یہی لہجہ تھا تیرا, نہیں تھا. وہ عاجزی, وہ ناک رگڑنا, وہ بھیک مانگنا کہاں گیا تیرا؟ آج جب دینے کی باری آئی شیر بن گیا, باروب باتیں کر رہا ہے, سامنے والے کے پیسے پر اس کا پیسہ لے کے اس کے اوپر روب جھاڑ رہا ہے, اس کو پھرانا. اب وہ بیچارہ دے کے پریشان, پیچھے پیچھے پھرنا, روز فون کرنا, گھر پہ آنا جانا, انہیں گھر پہ نہیں رہتا, باہر سے لاک ڈاؤن لکھ چلے آتا, گھر میں بولتا ابا نہیں ہے بولو, بھائی نہیں ہے بولو. ارے باپ رے باپ, پورے گھر کو ٹریننگ دے کے رکھا ہوا ہے, قرض لے کے ڈبانے کی پورے گھر والوں کو تربیت دے کے رکھا ہوا ہے. آئے تو نہیں ہے بولنا, فون اٹھا کے نہیں ہے بولنا, گھر کو لاک ڈال کے چلے جانا, مہینہ پھرانا. یہ دھوکے بازی, یہ بے ایمانی, یہ مکاری. یاد رکھو, آج مالدار لوگ غریبوں اور مسکینوں کی مدد اس لیے نہیں کرتے کیونکہ مدد کرنے کے بعد وہ لوگ ایسے بن جاتے ہیں. مدد لیتے وقت بڑے نرم رہتے ہیں, مدد لیتے وقت بڑے عاجز رہتے ہیں, لیکن جب لوٹانے کی باری آتی ہے شیر بن جاتے ہیں, دھاڑنے پھاڑنے آتے ہیں. اسی لیے کوئی مدد کرنا نہیں چاہتا آج کل, بغیر سود کا قرض دینا نہیں چاہتے لوگ. کیوں؟ ایسے ہی پھراتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے اچھا ہے پھرانے دو, کتنا پھراتا پھرانے دو, جتنا دیر کرے گا اتنی مٹی دے گا. اس لیے مٹی پہ پیسہ دینے کا رواج بن گیا ہے, سود پہ پیسہ دینے کا رواج بن گیا ہے. کیوں؟ فری میں قرض دیں گے تو یہ جلدی دے گا بھی نہیں, پھر آئے گا, پھر جتنا دیا اتنا ہی دے گا. سود پہ دیں گے تو کیا ہوگا,
جتنا دیر کرے گا اتنا میرا فائدہ ہوگا. حالانکہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس ماحول کے معاشرے میں تیزی سے پھیلنے کی وجہ یہ ہے لوگ قرض لیتے وقت نرم ہوتے ہیں، دیتے وقت پھراؤ ڈباؤ ہوتے ہیں. حرام ہے، اللہ سے ڈرو. کوئی مجبوری میں آپ کی مدد کر رہا ہے، وہ آپ کا ہمدرد ہے، وہ آپ کا غمخوار ہے، وہ آپ کا ساتھی اور دوست ہے، وہ آپ کی مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا. آپ اس کو اس طرح سے ذلیل کریں گے، آپ اس کو اس طرح سے پریشان کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا قیامت کے دن. آپ ڈریں. مومن کی مدد کرنا نیکی ہے، لیکن سامنے والا مومن نیکی لے کے عذاب دینا شروع کر دے، نیکی لے کے عذاب دینا شروع کر دے تو پھر کون نیکی کرے گا؟ نیکی کی قدر نہیں ہے آج کل، قرض دینے والوں کی قدر نہیں ہے. قرض دینا بہت بڑی نیکی ہے. بغیر سود کے اگر آپ اپنے ایک مومن بھائی کو 2 مرتبہ قرض دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا اجر ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. 2 مرتبہ قرض دینا بغیر سود کے. 10,000 دیا 10 واپس دو، 10 دیا 10 واپس دو. 2 بار آپ نے قرض دیا، اللہ کے نبی نے کہا 1 مرتبہ 10,000 صدقہ کرنے کا اجر ہے. اتنی بڑی نیکی ہے. لیکن یہ نیکی کب کرنے کو دل چاہے گا؟ جب لینے والا خوشی خوشی وقت پر لوٹائے. مجبوری میں لیا تھا، لیکن جب آ گئے پیسے خوشی سے شکریہ ادا کر کے لوٹانا. میرے بھائی آپ نے وقت پر میری مدد کی، میرا ساتھ دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، یہ لیجیے آپ کی امانت. یہ ہوتی ہے مسلمانیت، یہ ہوتی ہے انسانیت، یہ ہوتا ہے تقویٰ. اور یہ پھرانا گھمانا، دھوکے دینا، چاٹیاں دینا، انسان کے اوپر روب جھاڑنا، یہ ہوتی ہے کافرانہ روش، یہ ہوتی ہے مجرمانہ سوچ، یہ ہوتی ہے ظالمانہ حرکت. یہ ایک اچھے مسلمان کی علامت نہیں ہے. پہلے تو قرض لینے سے بچیں، دوسرا قرض لے تو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں. تیسرا، جس نے آپ کی مصیبت میں مدد کی، آپ کو قرض دیا، آپ اس کے ساتھ عاجز رہیں، نرم رہیں، اس کے احسان مند رہیں، اس کا شکریہ ادا کریں، اور امید کریں کہ آئندہ کبھی آپ کی استطاعت ہوگی، اس کو ضرورت ہوگی تو آپ اس کی مدد کریں. اس ارادے کے ساتھ کسی سے مدد لیں. اور یاد رکھو، قرض کے بوجھ سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیں. یاد ہے دعا کسی کو؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ، جو تو نے حلال کر رکھا ہے وہ میرے لیے اتنا کافی کر دے کہ میں حرام سے بچ جاؤں، میں حرام سے بچ جاؤں. حلال میں کفایت دے دے، کافی کر دے میرے لیے حلال، اور حرام سے بچا لے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ، اور مجھے مالدار بنا دے اپنے فضل سے، اپنے فضل سے مجھے مالدار بنا دے. عمن سواک، تیرے علاوہ سب سے، تیری ذات کے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے. مجھے کسی کا محتاج نہ رکھ، مجھے کسی کے آگے مانگنے کے قابل نہ رکھ. اے اللہ، میں صرف تجھ سے مانگوں اور تو میری ضرورتیں پوری کر دے. اللہ سے یہ دعائیں کرنا، یہ دعائیں پڑھتے رہنا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ جمل کا واقعہ ہے صحیح بخاری میں. آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر کہا، عبداللہ، ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، لیکن میرے اوپر سب سے بڑا ڈر جو ہے وہ میرے قرض کا ہے، وہ میرے قرض کا ہے. میرے اوپر کچھ قرض ہے، اس قرض کی وجہ سے ڈر رہا ہوں. کہیں میں یہاں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا تو میرے اس پیسے کا کیا؟ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، اگر میں شہید ہو جاؤں تو سب سے پہلے جو مال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں اس میں سے قرض کی وصیت کرتا ہوں کہ میری طرف سے قرض ادا کر دینا، اور اگر وہ مال تمہارے لیے ناکافی ہو قرض ادا کرنے میں تو میرے مولا سے مدد مانگنا. عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ بجان مولا کون ہے آپ کا؟ کہنے لگے کہ اللہ مولا، اللہ میرا مولا ہے، میرے اللہ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اس کے بعد جب تم قرض ادا کر دو تو میں تمہیں ثلث مال کی وصیت کرتا ہوں، ثلث 1/3 کی وصیت کرتا ہوں، مال میں وصیت کی. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس غزوے میں میرے والد شہید ہو گئے، اور پھر میں نے
دو زمینیں چھوڑی تھی انہوں نے، دو زمینیں ترکے میں چھوڑی تھی، اس میں سے ان کی وصیت کے مطابق قرض ادا کیا، اور زندگی میں جب کبھی بھی قرض ادا کرنے میں مجھے مشکل ہوتی، میں اپنے والد کی اس نصیحت پر عمل کرتا کہ اگر قرض ادا کرنے میں مشکل ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، میرے مولا سے۔ تو میں ہمیشہ کہتا کہ اے زبیر کے مولا، یعنی میرے والد کے مولا، میرے قرض کے ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کر دیتا اور میرے قرض ادا ہو جایا کرتے۔ تو صحابہ کرام آخری وقت میں بھی جو ڈر اس دنیا سے لے کر جاتے وہ یہ کہ میرے اوپر کوئی قرض باقی نہ رہے، قرض باقی نہ رہے۔ ایک اور حدیث میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تین چیزیں اگر آدمی کے اندر نہ ہوں گی تو وہ چیزیں انسان کو جنت میں جانے سے نہیں روک پائیں گی۔ اگر وہ تین چیزیں نہیں ہیں انسان آسانی سے جنت میں چلا جائے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا قرض، سب سے پہلا قرض ہے، قرض اگر آدمی پر نہیں ہوگا جنت میں چلا جائے گا۔ دوسرا کبر، تکبر نہیں ہوگا، آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ تیسرا خیانت نہیں ہوگی، خائن نہیں ہوگا آدمی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تین چیزیں اگر آدمی میں نہیں ہوں گی تو یہ تین چیزیں آدمی کو جنت میں جانے سے روک نہیں پائیں گی۔ اگر یہ تین چیزیں آدمی میں ہوں گی تو یہ تینوں چیزیں جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے۔ ایک تو قرض، دوسرا تکبر، تیسرا خیانت۔ تو میرے بھائیوں قرض سے پناہ مانگو اللہ کی۔ باتیں بہت ساری ہیں، میری آواز ساتھ نہیں دے رہی کہ میں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور سبھی سننے والوں کو کہی گئی باتوں میں غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو قرض کے بوجھ سے آزاد کر دے، اللہ ہمارے قرضوں کی ادائیگی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرض لینے سے بچائے، اللہ ہمیں اتنی مال کی فراوانی دے کہ اس مال کو اللہ ہمارے لیے کافی کر دے۔ اللہ ہمیں جو کچھ دیتا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ نوازا ہے اس میں قناعت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں شکر کی زندگی عطا فرمائے، صبر کی زندگی عطا فرمائے، حرص سے بچائے، لالچ سے بچائے، قرض سے بچائے، دھوکے سے بچائے، خیانت سے بچائے، بے دیانتی اور دھوکے بازی سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، فریب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور حلال کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔